یہ بنیادی باتیں تھی، اتنی باتوں کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر وضو کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جو سوالات آتے رہتے ہیں، گانا گا لیا تو وضو ٹوٹا، ہرگز نہیں ٹوٹا، البتہ گانا حضرات سامعین کرام و ناظرین اعزام، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اس پر میرا مکمل بیان میرے چینل پر اپلوڈ ہے، اگر آپ نہیں دیکھیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وضو کے بارے میں آئے دن سوال آتے رہتا ہے، فلاں چیز کی تو وضو ٹوٹا یا نہیں، فلاں چیز کی تو وضو ٹوٹا یا نہیں، تو اس کے بارے میں جو گرامر ہے، جو قواعد ہے، جو اصول ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، دو چیزیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی چیز، جسم سے جو چیز خارج ہو، جسم سے جو چیز نکلے، جسم سے جو چیز جاری ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے آگے کے راستے سے پیشاب نکلے، وضو توڑ دے گا، مزی نکلے، وضو توڑ دے گا، عورتوں کے آگے کے راستے سے استحاضہ کا خون نکلے، وضو توڑ دے گا، پیچھے کے راستے سے پخانہ نکلے، وضو توڑ دے گا، ہوا نکلے، وضو توڑ دے گا۔ اسی طرح سے کانچ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس کو کانچ کہا جاتا ہے، وہ نکلے، وضو توڑ دے گا۔ کسی کو بواسیر ہو گیا، اس کا خون نکل جائے، وضو توڑ دے گا۔ یہ آگے کے راستے سے اور پیچھے کے راستے سے جو چیزیں نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پورے بدن سے، کہیں سے بھی، پورے بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، پیپ نکلے، مواد نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلنے کی، پیپ نکلنے کی شکل یہ ہوگی کہ خون نکل کر کے بہہ جائے، دم مسفوح، بہنے والا خون، صرف زخم ہے اور خون نکلا لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں، صرف خون دکھ رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم ہے، پیپ، مواد اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ سے بہا نہیں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکل رہا ہے، ہم اس کو پوچھ لے رہے ہیں، اس کو صاف کر لے رہے ہیں، پھر پوچھ لے رہے ہیں، پھر پوچھ لے رہے ہیں، اتنا خون ہو گیا، اتنا خون ہم پوچھ لیے کہ اگر وہ سارے خون کو جمع کیا جائے تو وہ اپنی جگہ سے بہہ جاتا، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ کل ملا کر کے پورے بدن کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکلے گا اور وہ خون نکل کر کے بہہ جائے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس ہم بلڈ دیتے ہیں چیک اپ کرنے کے لیے، تو جب ڈاکٹر سرنج کے اندر بلڈ نکالا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یا ہاتھ میں انگلی میں سوئی چبھایا اور یہاں سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اتنا خون نکل جاتا ہے جو بہنے والا ہو۔ اسی طرح سے نس کے اندر سوئی لیے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب نس کے اندر، رگ کے اندر ہم سوئی لیتے ہیں نا، تو پہلے ڈاکٹر خون نکالتا ہے، پھر وہ کنفرم ہوتا ہے کہ نس کے اندر ہی داخل ہوا ہے سوئی، سرنج، انجیکشن، جب جا کر کے وہ اندر دوا ڈالتا ہے، چنانچہ نس میں سوئی لینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہم نے گوشت میں سوئی لیا، یہاں سوئی لیا یا کمر میں سوئی لیا اور خون نکلا نہیں، ایک بھی، تھوڑا بھی، اتنا بھی نہیں نکلا خون کہ جو بہہ جائے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ہوا مسئلہ خون نکلنے کا۔ مچھر کاٹ لیا اور معمولی سا خون نکلا تو وہاں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مچھر اتنا نہیں کاٹتا ہے کہ اتنا خون نہیں پی لیتا ہے کہ جو دم مسفوح ہو یعنی بہہ جائے۔ کھٹمل کاٹ لیا تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز ہے، منہ سے بلغم کے علاوہ جو بھی قے ہو، منہ بھر کر کے قے ہو، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر کے بلغم قے ہوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پتا قے ہو گیا یا کھانا الٹی ہو گیا، متلی ہو گیا، وومیٹنگ ہو گیا، منہ بھر کر کے ہو گیا تو وضو توڑ دے گا۔ منہ بھرنا کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر کے قے اسے کہتے ہیں کہ ہم چاہیں روکنا تو روکنے میں ہمیں مشقت ہو، اچانک جی خلیایا اور فوراً الٹی ہو گئی، اسے کہتے ہیں منہ بھر کے قے کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی دبا رہا ہے، دبا رہا ہے، دبا رہا ہے اور تھوڑا 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 قے ہو رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، منہ سے خون آ رہا ہے کسی کے تو پھر دیکھا ہی جائے گا، دانت سے خون آ رہا ہو، مسورے سے خون آ رہا ہو، تو پھر دیکھا ہی جائے گا کہ جب ہم تھوک باہر پھینک رہے ہیں، لعاب دہن باہر پھینک رہے ہیں، تو تھوک کا رنگ اور کلر خون کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ؟ اگر تھوک کا کلر خون کے برابر ہو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، یا خون کا رنگ زیادہ گاڑھا ہے یعنی تھوک کم اور خون زیادہ ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن تھوک زیادہ ہے اور معمولی سا خون ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم ناک صاف کر رہے تھے اور مسوڑ کے دال سے کم بدھا ہوا خون تھوڑا سا نکلا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔
تو ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ ہمارے بدن سے کوئی چیز نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے آگے کے راستے سے کچھ نکلا یا پیچھے کے راستے سے کچھ نکلا، یا یہ کہ ہمارے بدن کے کسی بھی حصے سے نجاست نکلا اور نکل کر کے بہہ گیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ سے آنسو گرا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر درد کی وجہ سے پورے بدن کے کسی بھی حصے سے درد ہو کر کے پانی نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ہے ہمارے بدن کے اوپر طاری ہونا۔ طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بدن سے لاحق ہو، جو ہمارے بدن سے اس کا کانٹیکٹ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا پاگل ہو گیا، یا بے ہوش ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس عقل باقی نہیں رہی، اس کا ہوا خارج ہوا یا نہیں، اس کو اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس لیے عقل چھپ گئی، کسی کو مرگی آ گئی، کوئی بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی سو گیا، نیند آ گئی اور وہ بستر پر سویا لیٹ کر کے، چاہے اس کروٹ سوئے، چاہے اس کروٹ سوئے، چاہے چت سوئے، چاہے پٹ سوئے، اگر وہ بستر پہ سو گیا، نیند آ گئی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ٹیک لگا کر کے سویا، ایسی طرح سویا کہ کسی تکیے کے سہارے، کسی اور چیز کے سہارے، اگر اس چیز کو جس پر وہ ٹیک لگایا ہے، جس پر وہ اڑا ہوا ہے، جس پر وہ سویا ہوا ہے، اس کو ہٹا دے تو وہ بندہ گر جائے گا، تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز کی حیت میں سویا، اب کوئی کھڑا کھڑا ہی سو گیا تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی رکوع کے اندر سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی سجدے کے اندر سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تشہد کے اندر سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایسا سویا ٹیک لگا کر کے دیوار میں یا تکیے پر یا بینچ پر یا کرسی پر یا کسی اور چیز پر، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ رکوع سجدے والی نماز میں بالغ آدمی کہا لگا کر کے ہنس دیا، زور سے ہنسا۔ کہا کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی زور سے ہنسنا کہ بازو والا اس کی ہنسی کو سن لے، یہ کہا لگا کر کے ہنسنا ہوتا ہے۔ تو اگر رکوع سجدے والی نماز میں بالغ آدمی کہا لگا کر کے ہنسا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے مباشرت فاحشہ یعنی دو شرمگاہ کا آپس میں ٹچ کرنا، صرف دو شرمگاہ آپس میں بغیر کسی پردے کے سٹ گیا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بنیادی باتیں تھی، اتنی باتوں کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ زندگی کے اندر وضو کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں جو سوالات آتے رہتے ہیں، گانا گا لیا تو وضو ٹوٹا، ہرگز نہیں ٹوٹا، البتہ گانا گناہ ہے۔ گالی دے دیا تو وضو ٹوٹ گیا، بالکل نہیں ٹوٹا، البتہ گالی دینا گناہ ہے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ کپڑا بدل لیا تو وضو ٹوٹ گیا، بالکل نہیں ٹوٹا، کپڑا بدلنے سے۔ اسی طرح سے کوئی ہاف پینٹ پہن لیا تو وضو ٹوٹ گیا، بالکل نہیں ٹوٹا، ہاف پینٹ پہننے سے وضو نہیں ٹوٹے۔ بچے کا پیمپر بدل لیا تو وضو ٹوٹ گیا، بالکل نہیں۔ کچرا کو پھینک دیا گاڑی کے اندر، وضو ٹوٹ گیا، بالکل نہیں۔ میت کو چھو دیا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح کوئی مردار ہے، اس کو دفن کر دیا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ بالکل نہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں میرے محترم جہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور ہم لوگ خواہ شبہ میں پڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب دو چیزیں یاد رکھیں، نمبر ایک جسم سے جاری ہو، نمبر دو جسم پر تاڑی ہو، اور اس کی تفصیل وہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی مسائل ہوں آپ کے وضو سے متعلق، آپ کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔